بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سوچا کیوں نہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے، اپنے ارادوں کے حوالے سے تھوڑی بات چیت کر لی جائے۔ تو میرے ذہن میں ایک ٹاپک آیا اور وہ ہے اللہ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلفس۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اب دنیا کا نظام اور محنت، کوشش اور عمل پر قائم ہے۔ زندگی میں کامیابی محض صرف خواہشات یا دعاؤں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے۔ اور وہ کوے والی کہانی بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ کسی سے مدد مانگنے نہیں جاتا، نہ کسی ہاتھی کے پاس جاتا ہے، نہ اپنی کسی ساری چڑیا کے پاس جاتا ہے، بلکہ خود ہی پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اس کو پانی مل بھی جاتا ہے، لیکن تب بھی پانی اس کے پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ پھر وہ بہت سوچ بچار کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی پیاس بجھانی ہوتی ہے، اور وہ ارد گرد جو پتھر پڑے ہوتے ہیں وہ اس کو جگ میں ڈالتا ہے تو اس کی ذہنیت سے، اس کی صلاحیتوں سے، اس کی محنت سے پانی اوپر آ جاتا ہے تو وہ اپنی پیاس بجھا لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بھی اس طرح بیٹھے بیٹھے رہیں اور بولتے رہیں کہ اللہ کرے میرا یہ کام ہو جائے اور وہ کام ہو جائے، اور خود اس کی محنت تک نہ کریں، بس بیٹھ کے بستر توڑیں، تو وہ چیز انسان کو نہیں ملتی۔ اب ایک طالب علم کی مثال ہی لے لیں کہ ایک جو طالب علم ہے وہ کلاس میں بس چاہتا ہے کہ اس نے آگے نکلنا ہے، اس نے ٹاپر بننا ہے، اس کا نام جو ہے وہ نوٹس بورڈ پر آئے، لیکن وہ نہ ہی پڑھے، نہ ہی کوئی محنت کرے، نہ ہی ہوم ورک کرے، نہ ہی ٹیسٹ یاد کرے، اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے پاس کر دے، مجھے پاس کر دے، مجھے ٹاپ پہ آنا ہے۔ تو اس طرح تو وہ انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کے وہ خواہشات مل سکتی ہے۔ تو یہی مثال ہمارے اپنوں پر بھی ہے کہ جب تک ہم اپنے لیے خود محنت نہیں کریں گے تو وہ چیز ہمیں نہیں مل سکتی۔ اس طرح اگر ایک انسان بیمار ہے اور وہ بس بیڈ پہ لیٹ کے ہی دعا کرتے رہے کہ یہ بیماری دور کر دے، میری بیماری دور کر دے اللہ، اور تعالیٰ نے اور ڈاکٹر نے جو اس کو دوائیاں دی ہیں وہ ان دوائیوں کو بالکل چھوڑ دے، اور جو اس کو پرہیزی کھانا کھانے کا کہا ہے وہ کھانا بھی بالکل چھوڑ دے، تو اس طرح تو وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اور ناشکری میں انسان چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اکیلے میں بات چیت کیا کریں کہ میں نے یہ بن کے دکھانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اور صرف بولنے سے نہیں بلکہ اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ جب کسان اپنا پسینہ پسینہ ہو کے زمین کو اگاتا ہے، اس میں اپنی محنت ڈالتا ہے، اس میں بیج اگاتا ہے، پوری دھوپ میں کڑی محنت کے باوجود وہ دانہ اگاتی ہے، اسی طرح انسان بھی اپنے آپ کے اندر جو اس نے ارادہ کیا ہوگا کہ مجھے یہ پورا کرنا ہے تو وہ خود محنت کرے گا تو وہ تبھی پورا کر سکے گا۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت خوبصورت آیت میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح ہمارے سامنے ابھی ایک مثال گزری کہ ابھی انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ اگر پاکستانی جو فوج وہ ویسے ہی بیٹھے رہتے اور ان کے اور بم گرنے کا انتظار کرتے اور بس وہیں بیٹھ کے جانمازیں بٹھا کے میدان میں بچھا کے دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ یہ بمباری روک دے، انڈیا کو تباہ کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، تو وہ کامیابی انسان کو نہیں ملتی۔ صرف دعا سے تو نہیں ہوتا، دوا بھی اثر کرتی ہے، لیکن پاکستانی فوج نے محنت کی، انہوں نے اپنی بہادر فوجوں کو بھیجا، انہوں نے جہاز چلائے، انہوں نے حملے کیے، تب جا کے ہمیں کامیابی ملی۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود اپنے آپ کو بدلیں، صرف منہ میں باتیں کرنے سے اور بڑے بڑے باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے۔ اور ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اپنی کوشش کو اہمیت دیتا ہے۔ جو شخص خود کچھ نہ کرے اور صرف قسمت یا دعا پر بھروسہ رکھے وہ اللہ کی سنت کی خلاف عمل کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ عمل کریں، کوشش کریں، محنت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔